صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی ایک اور بڑی پیاری وجہ ہے۔ صدیق کا ایک مطلب تو سچا ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، صداقت دینے والا، تصدیق کرنے والا۔ آپ کو یہ لقب کیسے ملا؟ کہ شب معراج اس طرح کچھ بات کی جاتی ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو خواب میں آسمانوں پر گئے تھے، خواب میں بیت المقدس گئے تھے، اور یہ ساری سیر آپ نے خواب میں کی تھی، ٹھیک ہے۔ شب معراج کی جب رات گزری نا 27ویں رجب کو، 27ویں شب، صبح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے ایک اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا، آسمانوں کی بھی سیر کی۔ اچھا بیت المقدس، ابھی تو گاڑیاں اور جہاز ہے نا، اس زمانے میں تو کئی دنوں کا سفر تھا، آنے جانے میں تو مہینہ لگ جانا تھا، اور رات کے تھوڑے حصے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں ہو کر آ گیا۔ کفار مکہ میں ایک شور مچ گیا، لاجیکلی بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ کفار مکہ میں ایک شور مچ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں یہ بیت المقدس سے ہو کر آ گئے۔ کفار مکہ نے کہا موقع اچھا ہے، انہوں نے کہہ تو دیا ہے، اناؤنسمنٹ تو کر دیا ہے، ابو بکر صدیق کو ان سے دور کرنے کا۔ پہنچ گئے سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پر اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے۔ کفار مکہ نے کہا اے ابو بکر، معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن سے بڑی تم محبت کرتے ہو؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے آ گیا ہوں، مکے سے بیت المقدس گئے، واپس بھی آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس جملے کے بعد سوال کرنے والے کو یہ موقع ملا ہو کہ یار لگتا ہے تھوڑا سا ہل گئے ہیں، واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی ایسا کہتے ہیں۔ کہا اگر میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ وداؤٹ اینی آرگیومنٹ، وداؤٹ اینی تھاٹس، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ دن ہے کہ اس دن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب جو ہے وہ صدیق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اچھا اب آئیے اس کنفیوژن کا ازالہ کر لیں، اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ جو لوگ کہتے خواب میں گئے تھے، آپ کا بیٹا صبح اٹھے، آج رات آپ جب سوئیں اور صبح بیٹا اٹھ کے کہے ابو جان رات کو خواب میں امریکہ بھی گیا، لندن بھی گیا، واپسی میں مدینہ شریف بھی گیا، پھر آ گیا گھر پہ، آنکھ کھلی تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا خواب میں تو لوگ گھومتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کفار مکہ کا سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پر جانا، وہاں جا کر یہ سوال کرنا، ان کو کسی طریقے سے بہکانے کی، ورغلانے کی کوشش کرنا، یہ کس بات کی دلالت ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح معراج، شب معراج گزارنے کے بعد جو صبح ہوئی تھی، میرے آقا نے کفار مکہ کے سامنے یہی آپشن بتایا تھا کہ میں جسمانی طور پہ بنفس نفیس خود رات کو مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور واپس آیا ہوں۔ جبھی تو کنفیوژن کریٹ ہوئی نا، جبھی تو کفار مکہ نے جا کر لوگوں میں باتیں کرنا شروع کی۔ اگر آقا کا دعویٰ یہی ہوتا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو پھر تو بات ہی کچھ نہ تھی۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں خود مسجد اقصیٰ جا کر واپس آیا ہوں۔ بہرحال کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عاشق اکبر ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے پیارے پیارے واقعات ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا گہرا رشتہ تھا، اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ میں بہت ساری، میں نے شروع میں کہا تھا باتیں عرض نہیں کر سکوں گا، مگر آپ کی ڈیزائر کیا تھی، آپ کی خواہش کیا تھی؟ غور سے سنیے گا۔ میں اگر یہاں آپ سب کے ہاتھ میں کاپی پینسل دے دیے جائے اور کہا جائے کہ جناب لکھیں آپ کی زندگی کی 3 سب سے بڑی خواہشیں کیا ہیں، تو شاید ہم میں سے کوئی لکھے گا کہ بڑا سا بنگلہ چاہیے، فلاں ماڈل کی گاڑی چاہیے، اور دنیا کا فلاں ملک جا کر دیکھنا ہے۔ عموماً دنیا والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ دیکھو ایک عاشق کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آئے ہائے، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ فرماتے ہیں النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ کیا پیارے جملے، کہتے ہیں میری 3 ہی خواہشیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ النظر الیک، میں بس اپنے آقا کو دیکھتا رہوں، ہیں وانفاق مالی علیک، میں اپنا مال اپنے آقا پر خرچ کرتا رہوں، والجلوس بین یدیک،
میری خواہش ہے بس نبی پاک کے قریب ہی بیٹھا رہوں، ان کے قریب رہوں اور کہیں نہ جاؤں۔ دیکھو دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں نا، دل سے نکلی ہوئی خواہشیں تھیں۔ میرے مولا نے یہ تینوں خواہشیں کیسے پوری کی؟ پہلی خواہش النظر الیک، میں آقا کو دیکھتا رہوں، یہ خواہش تھی، کیسے پوری ہوئی؟ سبحان اللہ۔ ایسی دیکھیں دیدار تو کئی صحابہ نے کیا، مگر صدیق اکبر نے جو غار ثور میں دیدار کیا، خود تھے اور آقا تھے اور کوئی نہیں تھا، اور میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ کوئی گود میں سو رہا ہو آپ کی، اب کیسا نظر آئے گا؟ پیارے آقا کی آنکھیں بھی دیکھیں، پیارے آقا کی پلکیں بھی دیکھی ہوں گی، نبی پاک کا مبارک چہرہ کیسے دیکھا ہوگا؟ ارے ایسا دیدار کیا، علماء کہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو شرف ابوبکر صدیق کو حاصل تھا، جو عبادت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، پوری دنیا میں وہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں تھا، کیونکہ محبوب رب کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کا چہرے کا دیدار کر رہے، اپنی آنکھوں کو کس قدر نور سے بھر رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، سیدنا صدیق اکبر نے ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار اپنا سب کچھ جو کچھ تھا اپنے آقا پر خرچ کیا، اس قدر خرچ کیا، اس قدر قربان کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور لوگوں کا مجھ پر جو احسان تھا اور لوگوں نے جو مجھ پر خرچ کیا اس کا صلہ میں نے دنیا میں لوٹا دیا، مگر ابوبکر صدیق نے جو مجھ پر خرچ کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اسے عطا فرمائے گا، اس قدر خرچ۔ اور آخری خواہش والجلوس بین یدیک، میں اپنے آقا کے پاس بیٹھا رہوں، میری اور کوئی تمنا نہیں۔ اللہ نے کیسی وہ تمنا پوری کی؟ ارے زندگی تو نبی پاک کے ساتھ گزاری، آج بھی صدیق اکبر مزار پر انوار میں میرے آقا کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ کمال دیکھو، کروڑوں اربوں لوگ دنیا بھر سے مدینہ منورہ پہنچتے رہیں گے، مگر جب بھی دربار رسالت میں سنہری جالیوں پر سلام پیش کریں گے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے رہیں گے۔ یہ صلہ محبت رسول کا انہیں ملا۔ بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دو باتیں، آپ کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں کس قدر آپ مستغرق تھے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال کتنا خرچ کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اب غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر بہت زبردست حصہ لیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں عطیات دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ وہی غزوہ ہے جس میں جنت خریدی تھی نبی پاک سے، اتنا مال دیا، اعلان کرتے رہے میرے آقا، وہ کھڑے ہو کے اپنا اعلان کرتے، میرے آقا اعلان کرتے، کھڑے ہو کے اعلان کرتے، اور آخرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ اسی غزوے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ کبھی تو نیکیوں میں میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ کہتے مال زیادہ تھا، مال میں ان دنوں مال میرے پاس تھا، ذرا غور کیجیے گا، صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہیں، کہتے مال زیادہ تھا، میں نے سوچا موقع اچھا ہے کہ آج ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اچھا ہمارے پاس جب مال زیادہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ مال زیادہ ہے، تھوڑی جو تمنائیں رہ گئی ہیں وہ پوری کر لیں، معاذ اللہ برائیاں لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار بڑے عرصے بعد مال ہاتھ آیا ہے، چلو وہ کام ابھی تک نہیں کیا وہ ابھی کر لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے کہ پیسے زیادہ ہو گئے تو کہتے موقع اچھا ہے آج حضرت ابوبکر سے آگے بڑھنے کا۔ اب کیا کیا، غور سے سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جمع کیا، اور جمع کر کے آدھا 50% گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا دربار رسالت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ہائے ہائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلتی لوگوں سے۔ بعض اوقات لوگ ملتے کہتے ہیں ارے یار 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اللہ کے بندے تجھے 5 لاکھ مشکل لگ رہے ہیں، اللہ نے 2 کروڑ دیے جبھی 5 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے نا۔ اس رب کا شکر ادا کرو کہ اتنے پیسے دیے مولا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔
کبھی بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بوجھ محسوس نہ کیا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا ہے. ارے جو مانگنے آ رہا ہے ہمارے پاس, جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, وہ بھی میں بھی تو ہو سکتا تھا. میرا کیا کمال ہے کہ آج میں دینے والا بن گیا؟ یہ رب کا احسان ہے. آلویز, ہمیشہ جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کریں یا عبادت کریں, بوجھ کے ساتھ نہیں, برڈن کے ساتھ نہیں کہ یار کیا کریں اب زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے اتنا عطا کیا کہ آج میں دینے والا ہوں, میں مانگنے والا نہیں. آدھا مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کر آ گئے. اب کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں انتظار تھا عاشق اکبر کا کہ اب یہ کیا لے کر آتے ہیں. سنو, عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مال لے کر آئے. مال اپیرنٹلی ظاہری طور پر تھوڑا تھا, حضرت عمر جتنا نہیں تھا, تھوڑا مال تھا, مگر جب لے کر آئے تو جب لے کر آئے نا مال, تو آپ نے اپنے جو کرتا تھا, جو جبہ جس کو آپ کہیں, اس پہ بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ سامان دیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی ہے, جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. اے میرے بیٹھے ہوئے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر سنو کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, اور حضرت جبریل امین جب آئے تو آپ کے مبارک کرتے پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا, جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ, آج اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے, میں نے نہیں, آسمان پر جتنے فرشتے سب نے یہی لباس پہنا ہوا ہے. آقا اب رب ابو بکر سے پوچھتا ہے, دریافت فرماتا ہے کہ پوچھئے کہ اے ابو بکر تم مجھ سے اس حال میں راضی ہو؟ گھر میں کچھ نہیں تھا, کانٹے لگا لیے کرتے پر, مگر جب یہ پوچھا گیا کہ اے ابو بکر تم راضی ہو تو قربان جائیے. سیدنا ابو بکر صدیق پر رونے لگے, زاروں کتار رونے لگے, اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ تھے عاشق اکبر, یہ تھا ان کا جذبہ. شاعر لکھتا ہے نا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو, اب اس واقعے سے ایک اور بات جو سیکھنے والی ہے نا, وہ بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کا جو کمپٹیشن تھا, کتنا صحت مند کمپٹیشن تھا, کیا زبردست مقابلہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. آج ہم بھی کمپٹیشن کرتے ہیں, آج ہمارا بھی مقابلہ ہے. کس سے مقابلہ ہے؟ وہ فلاں صاحب نے وہ والی کوٹھی بنائی ہے, مجھے اس سے بڑی کوٹھی بنانی ہے. کسی کے گھر ہو کر آ جائیں, اچھا وہ والا فرنیچر لگایا ہے, اب میں نے اس سے اچھا ڈرائنگ روم بنانا ہے. کسی کی نئی گاڑی دیکھ لیں, اچھا یہ ماڈل کی گاڑی نکال لی, اب جناب میں بھی تو چودھری صاحب علاقے کا, میں نے اس سے بڑی گاڑی لینی. اب آگے بڑھنے کے چکر میں چاہے حلال کمایا چاہے حرام کمایا, چاہے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو ہو جائے, ہم نے جناب آگے بڑھنا ہے. ایک وہ لوگ تھے جو آگے بڑھنا چاہتے تھے نیکیوں میں, ایک وہ لوگ تھے جو آگے بڑھنا چاہتے تھے جنت کے راستے پر, اور آج ہم دنیا کے معاملات میں غرق ہو گئے. کسی کی شادی دیکھ لی, اچھا اتنا بڑا فنکشن کیا, اتنے سارے کھانے پکائے, اب میں اپنے بیٹے کی شادی میں اس سے بڑی شادی کر کے دکھاؤں گا. توبہ توبہ توبہ, یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہم. ارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ماننے والوں, دیکھو ان کا مقابلہ کیسا تھا, ان کی سوچ کتنی پیاری تھی. ارے آپ کو اگر کسی کی ریس کرنی ہے, کسی کے پیچھے پڑنا ہی ہے, کسی کی کمپٹیشن کرنی ہے, تو کبھی نظر نہیں آیا 5 ٹائم پا جماعت پڑھنے والا نمازی بندہ کہے یا اللہ یہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھتا ہے, انشاءاللہ کل سے میں بھی 5 وقت با جماعت نماز پڑھوں گا. کرنا ہے کمپٹیشن تو اس کے ساتھ کرو نا. کبھی پتا چلے کہ فلاں مسلمان میرا بھائی روزانہ تہجد پڑھتا ہے, ہمیں پتا چل جائے فلاں امریکہ گیا ہے, اچھا میں بھی ویزا لگواؤں گا, یہ فوراً دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. اگر یہ پتا چل جائے کہ فلاں روزانہ تہجد پڑھتا ہے, کیوں دل میں یہ خیال نہیں آتا
کہ یار کمال ہو گیا, یہ تہجد پڑھ سکتا ہے, میں کیوں نہیں پڑھوں گا؟ انشاءاللہ میں بھی کل سے تہجد پڑھوں گا. کسی سے ملاقات ہو اور پتہ چلے کہ وہ تلاوت قرآن روزانہ کرتا ہے, ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے, ماشاءاللہ ہر مہینے پورا قرآن پاک, بس جناب میں بھی اب سے پورا مہینہ قرآن پاک پڑھوں گا. ہم ادھر کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ ایسا نہ کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہمیشہ یاد رکھیں اپنی مینٹل اپروچ کیا ہونی چاہیے, ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے. علماء کہتے ہیں نعمتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے زیادہ والے کو دیکھیں. ہم ٹوٹلی الٹا چلتے ہیں. ہم نعمت میں کس کو دیکھتے ہیں؟ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, میرے پاس نہیں ہے, اس کی 4 فیکٹریاں, میری 1 دکان, اس کا پاکستان سے باہر بھی کاروبار, میں فقط جنوبی پنجاب میں ہی رہ گیا. اس چکر میں مر گئے. ہونا یہ چاہیے کہ میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس, ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں. اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو جھونپڑیوں میں بھی تو لوگ رہتے ہیں نا, ہیں؟ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں, آپ سارے چل کر آئے ہیں, ایسے بہت سارے ہیں جو چل بھی نہیں سکتے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, اس کے پیر میں جوتے نہیں تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, مولا میرے پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں. شکوہ. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور بندے کو دیکھا, اس کے پیر ہی نہیں تھے. کہا یا اللہ معاف کر دے, میرے تو جوتے نہیں ہیں, اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہیں. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. آگے بڑھنے کے چکر میں رب کو ناراض نہ کرو. اور اگر نیکیوں والوں کو دیکھنا ہے تو دیکھیں اس کو جو کتنا عبادت گزار ہے, کتنا نیک ہے, اور میں گناہ گار. تو خدا را اپنا ذہن اس طرح بنائیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی جی چاہے گا. اور کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکی کے معاملات میں مقابلہ کیجئے. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ جو جذبہ سخاوت تھا, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا, رب کریم اس جذبے کی ہم سب کو کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے. ہمیں بھی اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے. اور رب کی رضا کیسے ملی کہ خود رب فرماتا ہے, اے ابو بکر کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ دنیا کہتی یا رب تو مجھ سے راضی ہو جا, وہاں رب کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ مرتبہ ہے صدیق اکبر کا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور غار ثور کی بات نہ ہو, ہجرت مدینہ کی بات نہ ہو, تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. بہرحال بڑا خوبصورت واقعہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. سارے صحابہ کو حکم ہو گیا کہ ہجرت کر جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا سے اجازت مانگی کہ حضور مجھے بھی اجازت دے دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ٹھہر جائیں, امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی. وہ دن ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہیں کہ کب نبی پاک مجھے بھی اپنے ساتھ مدینے لے جاتے ہیں. ایک میں اور آپ مدینے جاتے ہیں, اور ایک صدیق اکبر آقا کے ساتھ مدینے گئے تھے. کیا سفر ہوگا. بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے. کچھ اس طرح فرمایا کہ گھر میں جو لوگ ہیں ان کو دور کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں تو آپ کی زوجہ اور میری صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. کہا حضور کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تم میرے رفیق ہو گئے. آپ اتنا روئے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے مجھے اس دن پتہ چلا کہ بندہ خوشی کے مارے بھی روتا ہے. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب 2 اونٹنیاں آپ نے اس کو ببول کے پتے کھلا کر بڑے فربا کر لی تھی پہلے ہی سے اس نیت کے ساتھ کہ ہجرت میں کام آئیں گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور ایک اونٹنی آپ لے لیجئے, ایک میری ہو گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میں اس کی رقم دوں گا. صدیق اکبر علی ہمیشہ یہ عرض کرتے یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے. کہا نہیں میں اس کی رقم دوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق 800 درہم میں یہ اونٹنی حضرت ابوبکر صدیق سے خریدی. علماء اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں تحفہ قبول نہ کیا. بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی اس لیے خریدی کہ آپ کی ہجرت کا ثواب خاص آپ کے لیے ہو, کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو, ورنہ اونٹنی کو قیمتاً لینے کی ضرورت نہ تھی. اب ذرا غور کیجئے, ہمیں بھی جب نیکی کرنے کا موقع ملے نا, یہ میرے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں یا کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس میں اپنے پلے سے خرچ کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا یارانہ بڑا پیار تھا, مگر ہجرت کے موقع پر میرے آقا نے اونٹنی کی رقم خود عطا فرمائی, طے کیا, سودا کیا
تاکہ خاص ہجرت کا ثواب آپ کو ملے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں اپنے پلے سے خرچ کریں تاکہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائی جا سکیں۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو آپ نے وہ توجہ رکھیے گا، صدیق اکبر کی آپ نے تمنا سنی تھی، النظر الیک، ہیں میں دیکھتا رہوں میرے آقا کو۔ ہجرت کے موقع پر کیا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تشریف لے جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب کام کیا۔ چلتے چلتے کبھی دائیں چلتے، پھر بائیں چلتے، پھر آگے چلتے، پھر پیچھے چلتے۔ رفیق تو ساتھ چلتا ہے نا، دو ہی آدمی سفر کر رہے ہو تو ایک برابر میں چلتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا ہے، کبھی تم میرے آگے چلتے ہو کبھی پیچھے، تم پہلے تو کبھی اس طرح نہیں چلے۔ سنو تمنا کیا تھی، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے جب خوف آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آگے آ جاتا ہوں۔ جب مجھے خوف آتا ہے دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ جب یہ خیال آتا ہے یہ بائیں طرف سے حملہ کرے گا میں لیفٹ بائیں ہاتھ پر آ جاتا ہوں۔ جب لگتا ہے نہیں پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اے ابو بکر کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے مجھے کچھ نہ ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف و مصیبت ہو تو مجھے پہنچے لیکن آپ کو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اللہ، یہ پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غار ثور میں داخلے کا وقت آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا سے عرض کی، حضور آپ باہر تشریف رکھیں، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ آپ غار ثور میں گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو غار ثور بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ میں نے کئی بار بیان کیا، کئی بار پڑھا تھا، لیکن سچ بتاؤں جب غار ثور گئے نا تب پتا چلا کہ یہ کیا واقعہ تھا، یہ کیسے سفر ہوا ہوگا۔ آج سیڑھیاں بن گئی ہیں اور جاتے میں جوان آدمی بھی تھک جاتا ہے۔ ادھر دشمن کا خوف بھی تھا، کنکریلے پتھر بھی تھے، ڈر بھی تھا کہ پیروں کے نشان نہ باقی رہ جائیں۔ اللہ اللہ، اس پہاڑ پر چڑھتے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا سے عرض کرتی، حضور آپ ایسا کریں میرے کاندھے پہ تشریف لے آئیں، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ارے قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر، نبی پاک صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پورے سفر میں صدیق اکبر نے اپنے کاندھوں پر اس پہاڑ تک سوار کر کے پہنچایا تھا۔ اسی ہجرت میں حضرت علی نے ایک شجاعت کا وہ کام کیا جو ساری زندگی آپ خود فخر سے بیان کرتے تھے کہ نبی پاک جب مدینے کو روانہ ہوئے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، رات گزار کر صبح مکے والوں کو امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا۔ حضرت علی کہتے ہیں رات بڑی خطرناک تھی، تلواروں کے سائے میں رات تھی، قاتلانہ حملہ لوگوں نے کرنا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ مجھے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا نے کہا تھا اے علی امانتیں لوٹا کر ہمارے پاس مدینے آ جانا۔ جب نبی پاک نے کہا تھا مدینے آ جانا تو مجھے پتا تھا رات میری خیر سے ہی گزرنی ہے۔ تو یہ شجاعت تھی مولا علی کی۔ بہرحال اب غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے۔ آپ نے باری باری اپنی چادر کو پھاڑا اور اس کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے وہ سوراخ میں کپڑا پھنساتے گئے، سوراخ سارے بند کیے، غار کی صفائی کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ حضور اب آ جائیں۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، آپ نے اس سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیارے آقا آئے، گود میں آرام فرمانے لگے۔ اب وہاں ایک سانپ تھا، اس سانپ کی بھی ایک زبردست سٹوری ہے۔ بہرحال اس سانپ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح پیر ہٹا لیں، آپ نے پیر نہیں ہٹانا تھا، اس نے ڈنک مارا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر آنسو گرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ بھیجا۔ دیکھو میرے آقا کا معجزہ، لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر لگایا اور اس انگوٹھے پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا سانپ کا زہر کا جو تکلیف تھی، جو اثر تھا وہ جاتا رہا۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، گویا میرے آقا نے جان واپس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت دو خوبصورت واقعے کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے مقام صحبہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب مولا علی کی گود میں پیارے آقا تھے وہاں عصر کا وقت چلا گیا، نبی پاک نے دعا کی تو سورج پلٹایا۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق کی باری ہے، ان کی گود میں نبی پاک آرام فرما ہیں، سانپ نے کاٹ لیا، جان جانے دی مگر نبی پاک کو نہ جگایا۔ غور کرنے کی بات ہے، ایک طرف نماز جا رہی ہے، ایک طرف جان جا رہی ہے، یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، جان بچانا بھی فرض، نماز پڑھنا بھی فرض، مگر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یہ
یہ دونوں عظیم صحابہ ہم سے زیادہ دین جانتے تھے، ہم سے زیادہ شریعت جانتے تھے. ایک طرف فرض جا رہا تھا، دوسری طرف مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل تھا. انہوں نے نماز جانے دی، انہوں نے گویا جان جانے دی. یہ کیا ماجرا ہے؟ سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار اس بات کو کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. عصر کی نماز بڑی احتیاط والی نماز ہے، مگر وہ بھی وار دی. اور غار میں کیا ہوا؟ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے. ارے جان بچانا تو ضروری تھا. ہوا کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ فرماتے ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ان کو جان لوٹا دی انہیں نماز لوٹا دی. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ان دونوں نے اپنا کام کر دیا تھا. اب یہ سارے دونوں واقعات بیان کر کے اعلیٰ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں؟ سنیے، سمجھا رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. نبی پاک راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جانا ہے. اور یہی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سمجھائی. اب سنو غار کے اس واقعے کا ایک خوبصورت پہلو. یہ واقعہ تو کئی بار سنا نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے صبح پوچھا ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سارا کپڑا اس سوراخوں میں ڈال دیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس کپڑے کے حصے کر کے سوراخ بند کر دیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما. سوچو آج امتی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ کرے کہ محبوب کے ساتھ جنت میں پڑوس مل جائے. ارے اس امتی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، صدیق اکبر پر ہماری جانیں قربان کہ پیارے آقا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ جگہ عطا فرما. اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آخری وقت آپ کی زندگی کا جب آخری وقت آیا، عقیدہ دیکھو آپ نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو کیا وصیت کی تھی. آپ نے کہا دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس لے جانا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ ایسا کرنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جانا اور وہاں جا کر عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر آستانہ عالیہ پر حاضر ہے. اچھا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، اور اگر نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. سارے صحابہ کا عقیدہ دیکھو، حضرت ابو بکر کا عقیدہ دیکھو. وہ جانتے تھے کہ میرے آقا حیات ہیں، جبھی تو کہا عرض کرنا اگر دروازہ کھل گیا اجازت مل گئی تو مجھے وہیں دفن کر دینا. صحابہ نے اس وصیت پر عمل کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیک یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے. جب یہ کہا گیا دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا. میں آپ کو تفسیر کبیر میں سے سنا رہا ہوں یہ واقعہ. اب آواز آئی اندر سے ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق. محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے. پیارے آقا کی طرف سے گویا اذن ملا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اندر تدفین ہو گئی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ایسی گزری کہ آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا زندگی کا مقصد تھا. علماء لکھتے ہیں آپ کی وفات کا سبب پتہ ہے کیا تھا؟ آپ کا انتقال کیسے ہوا؟ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے غم میں گھلنے لگے. اتنا غم ہو گیا فراق مصطفیٰ کا کہ آپ گھلنے لگے، اور وہی غم جو ہے فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی وفات کا سبب بنا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آج میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے عاشقوں کے امام عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں سنا، اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کر دیا. آج میں اور آپ
اپنے آقا سے کتنا پیار کرتے ہیں. نعرہ تو ہم بھی لگاتے ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں, نبی پاک سے مجھے بڑی محبت ہے, مگر کیا واقعی محبت ہے؟ اگر آپ کو سچی محبت ہے تو محبت کا تو تقاضا یہی ہے کہ محبوب کے طریقے پر عمل کیا جائے, محبوب کا ذکر بار بار کیا جائے. سچ بتاؤ, آج اپنے آقا کو کتنا یاد کرتے ہو؟ آج اپنے آقا کا کتنا ذکر کرتے ہو؟ اور آج کتنا ان کے طریقے پر عمل کرتے ہو؟ آج ہمارا لباس, آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا, آج ہمارا کھانا پینا, آج ہمارا کاروبار کس کے طریقے پر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جھوٹ کی تعلیم نہیں دی, مگر کون سا کاروباری ہے جو آج جھوٹ نہیں بولتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. مگر آج کام کرنے والے, کاروبار کرنے والے ویسے کاروبار نہ بھی کریں, ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. دھوکہ دینے والا میرے آقا فرماتے ہم میں سے نہیں. غور کیجئے ہم کیسے عاشق رسول ہیں. خدارا آج اس اجتماع میں آئے ہیں, مجھے اور آپ سب کو مرنا ہے, اور مرنے کے بعد ہم سب کی ملاقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونی ہے. یاد رکھیے گا, اس ملاقات کی تیاری کرو. اس جگہ پر منہ دکھانے جیسا ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ساری زندگی ان کے طریقے سے دور رہ کر گزری, ان کی سنتوں سے منہ موڑ کر گزری, ان کی نافرمانی کرتے گزری. یاد رکھو قیامت کے دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری شفاعت کرنی ہے. اگر وہاں ہماری شفاعت انہوں نے نہ کی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اگر ان کو چہرہ دکھانا ہے, ان کی کرم نوازی لینی ہے, تو آج دنیا میں ان کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا. خدارا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی تو دعوت دیتا ہے کہ آؤ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں زندگی گزاریں. نعرہ تو سارے لگاتے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میرا سوال ہے آپ سب سے کہ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ جو کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس کو رزق حلال کمانا قبول کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں حرام کماتا ہے؟ جو کہتا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہوں, وہ سچا غلام, اس کا چہرہ کیوں نہیں دکھتا کہ وہ سچا غلام ہے؟ آج تو حال یہ ہے کہ کسی نوجوان مسلمان سے ملے تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ سلام کریں یا نہ کریں, کیونکہ نہ چہرہ مسلمانوں والا, نہ لباس مسلمانوں والا, نہ باتیں مسلمانوں والی. بندہ ششو پنج میں پڑ جاتا ہے. سامنے والا جب اپنا نام بتاتا ہے نا تو لگتا ہے ہاں بھائی یہ مسلمان ہے. یہ غلامی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مجھے دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا امتی ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی ہوں, ارے ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے یہ کس کا امتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک طرف صحابہ کرام ہیں جنہوں نے گھر لٹایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز آپ نے اعلان پڑھی تو کافروں نے اتنا مارا آپ کو کہ آپ لہو لہان ہو گئے. ارے ان کو نماز پڑھنے پر مارا جاتا تھا, آج مسجدیں خالی پڑی ہیں, ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے. یہ کیسی غلامی؟ اپنے آپ سے پوچھو نا. ادھر کلمہ پڑھنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے ریگستانوں میں لٹا دیا جاتا تھا, اور اتنی گرم ریت پر آپ کے سینے پر پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا, مگر آپ رب ایک ہے, اللہ ایک ہے, عہد کے نعرے بلند کرتے تھے. ادھر کلمہ پڑھنا مشکل تھا. آج ہمیں اسلام گھر بیٹھے ملا, مگر ہم اس کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدارا اپنے اعمال کو چیک کیجئے, اپنی اصلاح کی فکر کیجئے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ نہ لگائیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ہی یہاں سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. میرے بہت سارے تاجران بیٹھے ہیں, میں ایک بات آخر میں کر لیتا ہوں کہ بعض اوقات تاجر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, نہیں بولنا چاہیے جھوٹ, نہیں کرنی چاہیے ملاوٹ, نہیں کرنی لینی چاہیے رشوت, یا نہیں سود کا کاروبار کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. حرام بربادی والا ہی کام ہے. لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا, مارکیٹ میں کیسے رہوں گا, سارے لوگ یہ کر رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا, اتنی مشکل سے یہ کاروبار سیٹ ہوا ہے کہیں بیٹھ نہ جائے. یہ خوف اس کو نیکی کے راستے کی طرف حرام چھوڑنے پر مطلب نہیں آنے دیتا. ایسا ہوتا ہے نا. میں آپ کو اس کا ایک سوال کرتا ہوں,
اگر آپ حرام کما رہے ہیں کسی بھی طرح سے، یہ تھوڑا بہت بھی حرام آپ کے کاروبار میں شامل ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ کو روزی مل رہی ہے، کیا آپ رب کو راضی کرنے لگیں گے روزی رک جائے گی؟ جب رب رزاق ہے تو کیوں ڈرتے ہو؟ یہ ہمت کرو کہ بس میں نے حرام کا ایک لقمہ نہ خود کھانا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ خود قرآن میں رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ارے اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ لیکن بات بھروسے کی ہے، بات یقین کی ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، بچپن سے سنتے آ رہے ہو، لیکن جب حرام روزی سامنے آتی ہے تو لالچ آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ ڈیل بھی میں کر لوں، یہ معاملہ بھی میں ہی اٹھا لوں۔ ارے حرام ہے، غلط ہے، مگر انسان کہتا ہے یہ ڈیل نکل جائے گی۔ ارے ایک بات کا یقین رکھ لو کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جو مجھے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، اور حلال ملنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک نیت آج سارے کرتے ہیں، چاہے کاروبار والے ہوں چاہے نوکری والے ہوں، کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بس یہ پکی نیت ہو جائے، پھر دیکھیں حلال کے لقمے جو ہیں وہ کیسے آپ کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، روحانیت پیدا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، گر گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ آپ نے کہا یا اللہ اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا، کتنا رو رہا ہے؟ سنو کیا جواب ملا، غیب سے ندا آئی، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس کے جسم پر لباس حرام کا ہے، اس کے گھر میں حرام ہے۔ ارے کس کام کا یہ پیسہ؟ کہ پیسہ تو بہت ہو گیا مگر میری دعائیں قبول نہ ہوں، میرا رب ہی مجھ سے ناراض ہو، اور یہ پیسہ قیامت کے دن میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم کوانٹٹی کو بہت بڑی برکت سمجھتے ہیں، ہم تعداد کو برکت سمجھتے ہیں۔ آج ایک بات سمجھ کے چلے جائیے، تعداد میں برکت نہیں ہے، کوانٹٹی برکت کا نام نہیں ہے، کوالٹی برکت کا نام ہے، معیار برکت کا نام ہے۔ کسی کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن اگر سکون نہیں ہے، ٹینشنیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ پیسہ حرام کا ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، وہ اربوں روپے کس کام کے؟ اور کسی کے پاس پیسے تو تھوڑے ہیں مگر سارے حلال کے ہیں، ٹینشن کسی چیز کی نہیں ہے، اللہ نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، رات سکون کی نیند سوتا ہے۔ بتاؤ برکت والا کون ہے؟ ارے کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے، تعداد میں برکت نہیں ہے، اللہ نے یوں سمجھیے حلال میں برکت رکھی ہے۔ تو آج ایک پکی نیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کر کے چلے جاؤ کہ بس آج کے بعد میں نے جو لقمہ کھانا ہے فقط حلال کا کھانا ہے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمت کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کروں گا تو میرا کاروبار کم ہو جائے گا، آپ ہمت کریں، اللہ غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا، اور ایسا عطا کرے گا کہ آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی فقط حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا صدقہ ہم سب کو بھی رب کریم نبی پاک علیہ السلام کا سچا عاشق بننا نصیب فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جان